بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا اچھا وقت ان کے ساتھ گزاریں جو مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے تھے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہ ملے، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھا دل دیا ہے اور کسی کو اچھی صورت دی ہے۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ عورت جب اپنے گھر جاتی ہے تو اپنی قسمت بھی ساتھ لے جاتی ہے، نہ کہ اپنے میکے چھوڑ جاتی ہے، بلکہ اپنے شوہر کی سوئی ہوئی قسمت بھی بیدار کر دیتی ہے۔ زندگی میں پیسہ کماؤ یا نہ کماؤ، مگر کسی کی دعائیں ضرور کماؤ، اس سے تمہیں جھونپڑی میں بھی ایک محل والا سکون میسر ہوگا۔ جو آدمی ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملائے رکھتا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ جب بھی اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو۔ لوگ تمہارے آنسو، دکھ، تکلیفوں پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا تمہاری غلطیوں پر دیتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے گھر میں یا جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی زبان، ہمدردانہ لہجے، عاجزانہ رویے اپنانا بھی عبادت ہے۔ اگر تم ایک بیکار پتھر ہو تو کسی صاحب علم آدمی کے پاس بیٹھو، گوہر بن جاؤ گے۔ عورت کو بس محبت والا لہجہ سمجھ میں آتا ہے، نرمی، پیار، عزت سے بولو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ رب کریم کی رحمت کسی بھی لمحے بے پناہ برس سکتی ہے۔ باپ چاہے کچھ بھی نہ کرتا ہو اور کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، مگر گھر کا سب سے مضبوط ترین ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو سب بھائی بہن مل کر بیٹھو، کسی کے چہرے پر باپ اور کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی۔ اظہار محبت، شکریہ، معافی، ان چیزوں کی خونی رشتوں میں بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اپنا رویہ ٹھیک کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ توبہ کا آنسو ایک کمال رکھتا ہے، یہ گرتا تو باہر ہے مگر صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جس گھر میں صبح چڑیوں کی آوازیں آتی ہیں تو پرندے صبح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں جن کے گھر پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت جلد اس گھر پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا اور پریشانی دور فرمائے گا۔